अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। लाहौर के इलाके DHA फेज 6 में दिन दिहाड़े एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है। ये स्टोरी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। क्या कहानी है, आइए जानते हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। आमिर साहब, क्या स्टोरी है ये? वीडियो आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, एक लड़की को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में लाद दिया जाता है, क्या वाकया है ये? जी, यकीनन बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल थी राबिया। एक तरफ PSL का फाइनल होना था जी। और पाकिस्तान भारत जो जंग जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद फिर एक किस्म का इंटरनेशनल इवेंट ही है PSL। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी होती है और इसका पुरअमन इख्तिताम बहुत ज़रूरी था जी। तो पुलिस की नज़रें सारी लगी हुई थी PSL के पुरअमन इख्तिताम की तरफ के इसी दौरान ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और ये इतनी परेशान कुन जो है वीडियो है कि जिसको जो भी देखेगा वो यही देखेगा कि लाहौर में हो क्या रहा है कि ब्रॉड डे लाइट एक औरत जा रही है सड़क के ऊपर और एक गाड़ी आके रुकती है और उसके अंदर से कुछ लोग निकलते हैं और वो उस लड़की को उस गाड़ी के अंदर धकेलते हैं, जैसा आपने कहा भेड़ बकरियों की तरह उसको धकेलते हैं और उसको लेकर फरार हो जाते। मैं खुद बहुत हैरान थी कि दिन दहाड़े ऐसा, मतलब होता है ना रात की तारीकी में इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन दिन दहाड़े किसी का कोई खौफ ही नहीं है। बिल्कुल, ये जब CCTV फुटेज हमने भी देखी तो हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन परेशान थे जी थे। वो परेशान थे इस वजह से क्योंकि ये मुअम्मा अब हल हो चुका है। अच्छा। इसके बारे में SP कैंट हैं काजी अली, उन्होंने कुछ हमें बताया, पहले वो सुन लेते हैं। 23 तारीख को शाम तकरीबन कोई 5 बजे ये एक जो इंसिडेंट है ये टेक प्लेस करता है डिफेंस A के एरिया के अंदर, जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एक खातून को ज़बरदस्ती 2 बंदे उसकी मंशा और मर्जी के बरखिलाफ ज़बरदस्ती गाड़ी में उसको डाल के और वहाँ से निकाल के ले जाते। 15 की कॉल कोई नहीं होती मौके से और इसी तरीके से सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल होती है तो पुलिस को पुलिस इन्फॉर्म होती है। उस वक्त तक तकरीबन हमारे कोई 8 से 10 घंटे गुजर चुके होते हैं। जो ही वीडियो वायरल होती है पुलिस इसके ऊपर जो है वो अलर्ट हो जाती है और स्पेशल टीम जो है ASP डिफेंस की सरबराही में मैं खुद उसको तश्कील दे देता हूँ एज SP कैंट, और SHO डिफेंस से जो है वो अपनी टीम लेके इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। हर किस्म के रिसोर्स इसमें जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं, कीपिंग इन व्यू द सेंसिटिविटी ऑफ द नेचर। ऐसे मामलात में ऑनर किलिंग में और इस किस्म की जो सिचुएशन होती है उसमें कुछ भी जो है वो हो सकता है। टीम ने बड़ा स्विफ्टली इसके ऊपर जो है ओवर द नाइट काम किया और टेक्निकल डाटा की हेल्प से और लोकल इंफॉर्मेशन की हेल्प से विहाड़ी ज़िले के अंदर जाके उधर लोकल पुलिस की भी हेल्प ली जाती है और विद इन 12 to 15 आवर्स जो है वो मुगविया को जो है वो बरामद कर लिया जाता है। जो इंसिडेंट में गाड़ी यूज़ होती है वो बरामद कर ली जाती है और जो मेन कल्प्रिट्स थे वो भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। राबिया, एक अगर सोशल मीडिया सारिफ अगर इस वीडियो को देखता है तो उसके जहन में यही ख्याल आता है कि ये पता नहीं लाहौर की सड़कों पे क्या हो रहा है, दिन दिहाड़े लड़कियां अगवा हो रही हैं। जी जी। ये एक सिविल नेचर का वाकया था, एक घरेलू मतलब घर की बात थी, पर्सनल था, एक घर की बात थी। हुआ अभी कुछ यूं है कि ये जो मुगवी है और जो अगवाकार हैं ये हस्बैंड वाइफ है। अच्छा। ये आज से 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनके 3 बच्चे भी हैं। अच्छा, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा। ये बिहाड़ी के करीब एक इलाका है लुडन, वहाँ के रहने वाले रिश्तेदार, मतलब एक तो होते हैं ना दूर के रिश्तेदार, ये करीब के रिश्तेदार हैं और ये आपस में कजन भी हैं। ओके। पसंद की शादी भी है, शादी 6 साल पहले हुई है। उसके बाद लड़का चूंकि लड़की से मोहब्बत करता है वो यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देता है, घर दामाद बन जाता है। अच्छा। 6 साल तक शादी चलती रहती है। आज से 4 माह पहले फैसला ले लिया जाता है कि अब इस शादी को खत्म कर दिया जाए। अब जो लड़का है चूंकि वो लड़की से मोहब्बत करता है वो नहीं चाहता कि इस शादी को खत्म किया जाए, तो जो लड़की की जो फैमिली थी वो कोर्ट चली जाती है। अच्छा। अब वो कोर्ट से जाकर वो तलाक ले लेती है लड़की। जी बिल्कुल। अब उसके बावजूद भी ये जो लड़का है ये उसी घर में रहता है
اور اس واقعے سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے وہ اس گھر سے نکل کر واپس اپنے گاؤں لڈن چلا جاتا ہے جی. اچھا اب یہ طے پاتا ہے کہ چلیں جی اب یہ فیصلہ لے ہی لیا گیا ہے کہ اب علیحدہ ہو جائیں تو بچوں کا کیا بنے گا. یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان تھا. بچوں کا کیا بنے گا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اب اس مسئلے کو بھی سلجھا دیا گیا کہ بچے کچھ عرصہ ددیال میں رہیں گے, کچھ عرصہ ننیال میں رہیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے عموماً. یہ بھی معاملہ حل ہو گیا. لیکن علیحدگی کے بعد بھی اغوا کار جس کا نام ایوب ہے وہ اپنی بیوی سے مسلسل رابطے میں تھا. ایوب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہوئی ہے کورٹ میں ہوئی ہے. میں نے تم سے شرعی نکاح کیا تھا اور تم ابھی بھی میرے نکاح میں ہو. لیکن جو لڑکی ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا نکاح ختم ہو چکا ہے. لڑکی نہیں چاہتی تھی ساتھ رہنا. لڑکی بھی نہیں چاہتی تھی, اس کے گھر والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی واپس جائے. لیکن چونکہ ایوب جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی جو ہے میری جو بیوی ہے, مطلب ایوب کی جو بیوی ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہے, وہ اس کے ساتھ ہی رہے. اچھا وہ اس کو متعدد بار جو ہے وہ تھریٹ بھی کرتا رہا کہ میں تمہیں اغوا کر لوں گا. اچھا اس نے اس کو بہت ہی لائٹ لیا. اس نے بولا ایسا ممکن ہے ہی نہیں, یہ مجھے اغوا کیسے کرے گا. اور اس کو متعدد بار اغوا کرنے کی دھمکی دینے کے بعد 2 ہفتوں میں متعدد بار بالآخر اس نے اس کو 23 مئی کو اغوا کر لیا. اچھا پولیس جو ہے, پولیس کو مدعیوں نے نہیں بتایا کہ ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو اغوا کر لیا. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکلواتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. پولیس کرتی ہے یہ؟ نہیں, پولیس نہیں کرتی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مدعی ہیں, جن کی بیٹی گئی یا جن کی بہن گئی, فیملی لڑکی کی جو فیملی ہے, وہ یہ نہیں کرتی کہ ہم پولیس کے پاس جائیں. وہ کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ وہ معلوم کرتے ہیں کہ کہاں گئی تھی. اچھا یہاں گئی تھی. اس پورے روٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالتی ہے. وہاں سے ان کو ایک کار دکھائی دیتی ہے, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالتے ہیں اور پولیس کو بتانے کے بجائے وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب پولیس کے لیے ڈبل کام تھا. پہلے تو یہ ان کو ڈھونڈنا تھا کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے, اور دوسرا یہ واقعہ ہوا کس کے ساتھ ہے. یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ آیا یہ لاہور میں ہوا ہے یا نہیں ہوا, یہ اوریجنل ہے یا فیک ویڈیو ہے. تو پولیس نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. بیک ٹریک کرتے کرتے پولیس لڑکی کے بھائی کے موبائل تک پہنچی جہاں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوئی تھی. پولیس ان سے رابطہ کرتی ہے, وہ ڈیفنس سے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. جو بھائی ہے لڑکی کا وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ مجھے شبہ ہے, شبہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ میرے بہنوئی نے اور اس کے ساتھی نے یہ کاروائی کیا, میری میری بہن کو اغوا کیا. ٹھیک ہے. تو پھر تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا پولیس کے لیے. پولیس کو معلوم تھا کہ یہ رشتے دار بھی ہیں, کزن بھی ہیں, کہاں بھاگ کر جاتا, خاندان تو ایک ہی ہے. پولیس نے ڈھونڈنا آسان تھا. بس پولیس پہنچی ہے لڈن, وہاں سے جا کر لڑکی کو بازیاب کروا لیا. تو یہ جو معاملہ تھا ایک بڑی ایک سینسیٹیو جو سی سی ٹی وی فوٹیج کا جو وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر, اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جو مغویہ ہے وہ بازیاب ہو چکی ہے. لیکن آپ نے کہا گھریلو معاملہ تھا, گھریلو تو نہ ہوا, لڑکی کا کنسنٹ نہیں تھا اس میں, اغوا تو ہوئی تھی وہ, ہے نا؟ جی بالکل اغوا ہوئی تھی. اور ہم اس کو گھریلو نیچر کا واقعہ کہہ رہے ہیں, بالکل ایک فیملی میٹر کہہ رہے ہیں نا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ واقعہ ہو جاتا, یا اگر اسی خاتون کو اگر قتل کر دیا جاتا, اگر اس کا شوہر اس کو قتل کر دیتا, پھر تو عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ بہت مختلف ہونا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو مغویہ ہیں وہ بازیاب ہو چکی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ مغویہ ہیں کون ہے؟ یہ اصل میں یہ ایک پورا ایک قبیلہ ہے, جو نہیں گینگ تو نہیں کہہ سکتے, ایک قبیلہ ہے. یہ ایک گاؤں ہے ہربنس پورا کے قریب, چیڑا پنڈ. یہ وہاں پر رہتے ہیں. اچھا ان میں جو مرد حضرات ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ گھروں پر کام کرتی ہیں. اب جو مغویہ ہیں وہ اغوا کیسے ہوئی,
ایک یہ سوال ہے. تو جو مخفیہ ہیں وہ بھی ڈیفنس میں واقع ایک بنگلے پر کام کرتی ہیں, اور جو اغوا کار ہے ان کا جو شوہر ہے وہ چونکہ 6 سال سے مسلسل ان کے ساتھ رہتا تھا, ان کو پتا تھا کہ روٹین کیا ہے اور کہاں پر کام کرتی ہیں, تو ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ چھٹی کا ٹائم کیا ہے. تو جیسے ہی وہ چھٹی کر کے وہ بنگلے سے باہر نکلی ہیں تو انہوں نے ان کو اغوا کر لیا. تو عامر صاحب اب ایوب کہاں پہ ہے؟ پولیس کی کسٹڈی میں یا؟ ایوب پولیس کی کسٹڈی میں ہے بالکل, ٹھیک ہے, اور مقدمہ درج ہوا ہے. معافی تلافی ہو سکتی ہے؟ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365B اس کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے, اور اب وہ پولیس کے پاس ہے, جج کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اس کو. یہ تو اب عدالت کا ثوابدید ہے کہ کیا سزا دیتی ہے, کتنا جرمانہ کرتی ہے. بالکل, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کرائم سٹوریز کے اینڈ پر کوئی نہ کوئی میسج ضرور دیتے ہیں ہماری سٹوری سے ریلیٹڈ. تو اس سٹوری سے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے پاس کیا میسج آنا چاہیے؟ رابعہ, سب سے پہلے تو میں عوام کو یہ میسج دوں گا کہ اگر اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے, پہلے تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے, اور اگر ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو بجائے اس کی سوشل میڈیا پر تشہیر کرنے کے بجائے آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں. یہ تو فگرز کے ساتھ بات کریں. بالکل, یہ تو وہ کیس تھا جس میں جو اغوا کار اور مخفیہ آپس میں رشتہ دار تھے, تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, پولیس نے جا کر وہاں سے ریکور کر لیا. لیکن اگر یہ کوئی اور اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو ٹائم ہے بڑا میٹر کرتا ہے. اگر 12, 14, 15 گھنٹے اگر گزر جاتے تو وہ ہو سکتا ہے بارڈر بھی کراس ہو جاتا. تو یہ ہے ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا صارف ہیں, ہم روزانہ اپنے موبائل پر اس طرح کی جو ہے ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو کسی بھی ویڈیو کو اس کی حقیقت جانے بغیر کوئی نتیجہ اخذ کرنا یہ مناسب آگے شیئر مت کریں. بالکل. خیر, تھینک یو سو مچ عامر صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ اسٹوری شیئر کی, اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.